تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما رکھی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کی مبارک حدیث ہے، پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے نماز میں مشغول ہوتا ہے، نماز میں شامل ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جب نماز ظہر پڑھتا ہے تو فجر و ظہر کے درمیان کے گناہ اللہ بخش دیتا ہے، اور جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر و عصر کے درمیان گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، جب نماز مغرب پڑھتا ہے تو اللہ عصر و مغرب کے درمیان کے گناہ معاف کر دیتا ہے، جب عشاء پڑھتا ہے تو عشاء و مغرب کے درمیان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جب فجر پڑھتا ہے تو اللہ عشاء اور فجر کے درمیان ہونے والے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے، وہ بخش دیا جاتا ہے۔ تو نماز جو ہے، اب جہنمی قرآن مجید فرقان میں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے یہ کلام ذکر کیا ہے کہ جنتی جنت کے اونچے دریچوں سے جہنمیوں کو دیکھیں گے تو ان سے یہ سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم کس شے نے پہنچایا ہے؟ تو وہ جواباً کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جہنمی جہنم سے اللہ ان کا کلام ذکر کر رہا ہے، وہ جواباً کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں تھے، ہم نمازوں میں غائب رہتے تھے، ہماری حاضری نمازوں میں نہیں ہوتی تھی، اس لیے ہم جہنم میں آ گئے ہیں۔ لم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، غریب ضرورت مند مال دیا تھا اللہ نے، پھر بھی غریب ضرورت مند مسلمانوں پر خرچ نہیں کرتے تھے، انہیں کھانا نہیں دیتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بیہودہ فکریں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر بیہودہ اور گندی فکریں کیا کرتے تھے، فحش کلامی کے عادی تھے، بیہودہ باتوں کے عادی تھے، بیہودہ محافل سجانے کے عادی تھے، اس لیے ہم جہنم میں داخل کر دیے گئے۔ اب یہ تین باتیں تو قرآن نے ذکر کر دی ہیں نا، کیا میں اور آپ اس پر غور نہیں کر سکتے ہیں کہ کہیں یہ باتیں ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی؟ جہنمی جہنم سے جو پکار کر کہیں گے کہ میں اس لیے جہنم میں آ گیا ہوں کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اب اگر نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے میں اور آپ بھی جہنم پہنچا دیے گئے تو کیا بنے گا؟ اگر نماز چھوڑ دینے کی وجہ سے، نماز قضا کرنے کی وجہ سے، نماز میں غفلت کرنے کی وجہ سے اگر میں اور آپ داخل جہنم کیے گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اور پھر مال دیا ہے تو مسلمانوں پہ خرچ نہ کیا، ہاتھ روک لیا غریبوں کو، وہ کہیں گے لم نکو نطعم المسکین، ہم غریبوں مسکینوں ضرورت مندوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس لیے ہم جہنم میں آ گئے ہیں۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بیہودہ فکریں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر بیہودہ فکریں کیا کرتا تھا، اس لیے ہم جہنم میں آ گئے ہیں۔ تو اب یہ اگر یہ برائیاں، یہ عیب اگر ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہوں تو پھر بتائیں ہمیں جہنم سے کون بچائے گا؟ پھر ہمیں جہنم میں داخل ہونے سے کون سی شے روکے گی؟ اس لیے اس سے پہلے کہ اللہ کا فیصلہ تمام ہو جائے، اس سے پہلے کہ دی ہوئی مہلت ختم ہو جائے، ہمیں ان اعمال کی طرف واپس آنا ہوگا جو اعمال اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی رضا والے ہوں اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی خوشنودی والے ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی بار بار قرآن میں تقوی اور پرہیزگاری کی تعلیم بھی ارشاد فرما رہا ہے اور حکم دے رہا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، بے شک اللہ نے تم سے پہلے جنہیں کتاب دی انہیں بھی یہی تاکید فرمائی تھی، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی یہی تاکید فرمائی ہے، ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرتے رہو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہی ہے کہ رب تعالی جل جلالہ کی منع کردہ چیزوں سے خود کو بچا لینا اور ان کاموں میں لگ جانا جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، یہ پرہیزگاری۔ اور سادہ تعریف علماء نے تقوی کی یہ کر رکھی ہے کہ جس جگہ تیرے رب کا، تیرا ہونا تیرے رب کو پسند ہو، وہاں سے کبھی تیری غیر حاضری نہیں ہونی چاہیے، اور جہاں تیرا جانا تیرے رب کو ناپسند ہو، وہاں کبھی تیری حاضری نہیں ہونی چاہیے۔ تقوی سب سے عام سادہ سمجھ میں آنے والی بات یہ ہے کہ جہاں اللہ چاہتا ہے کہ تو ہو، وہاں سے کبھی تو غائب نہ ہو،
اور جہاں اللہ چاہتا ہے کہ تو نہ ہو وہاں کبھی تو حاضر نہ ہو. یہ تقوی ہے, یہ پرہیزگاری ہے کہ اس کی منع کردہ چیزوں سے. تو جنت ہے ہی متقیوں کے لیے.